اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد۔ ویورز آج آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو پاکستان کے لوٹ کھسوٹ کے اندر جو لوگ شامل ہیں اور نظر کچھ اور آتا ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی کہ ہمیشہ سے دو بندے وہ ہوتے ہیں کہ ایک جو ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یوں اور دوسرا اس کی مخالف، لیکن بیچ میں وہ دونوں ایک ہوتے ہیں کیونکہ لوٹ مار کے لیے جو ہے نا یہ ایک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شہباز شریف کہتا تھا میں زرداری کا پیٹ پھاڑ دوں گا، لاہور کی اور پتہ نہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کے میں نے کتنے بیانات ایسے دیکھے ہوئے، میں گائے بگائے جو ہے اپنے فیس بک کے اوپر بھی وہ ڈالتا رہتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو وہ کہتا تھا کہ نواز شریف چور ہے، نواز شریف کی حکومت ہوتی تو کہتا تھا کہ زرداری چور ہے۔ لیکن میں آپ کو کل کا ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کل کا قصہ یہ تھا کہ چکوال میں، اور جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں سے چکوال کافی نزدیک ہے، تو چکوال میں فیض حمید صاحب کے بیٹے کی دعوت ولیمہ تھی۔ اس دعوت ولیمہ کے اندر جناب جو تشریف فرما تھے وہ باجوہ صاحب بھی تھے، اور قہقہ ایسے اور ہنسیاں ایسی تھی کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے اندر پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ تھے اور کچھ لوگ مطلب ہر طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر سلیم لفافی نام کا ایک صحافی بھی تھا۔ یہ سلیم لفافی وہی ہے جو ایک نیریٹو اس نے بنایا ہوا تھا کہ جناب جو ہے یہ جو ہے اپنا فیض حمید جو ہے یہ عمران خان کا آدمی ہے۔ اور یہ کیوں بنایا تھا؟ یہ اس لیے بنایا گیا تھا یہ نیریٹو کہ جناب جو دوسرے کور کمانڈرز ہوں گے، جو دوسرے سینئر افسران ہوں گے کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ فیض حمید کو عمران خان لگانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے بہت دفعہ بہت موقعوں پہ کہا کہ میں نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں آرمی چیف لگاؤں گا، جب وقت آتا تو میں دیکھتا۔ لیکن اور عمران خان نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ مطلب سینئر کے حساب سے ہونا چاہیے، جو سینئر ہے وہ سینئر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سلیم لفافی بھی ادھر موجود تھا، اور یہ وہی شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ اس چیز کو پھیلاتا تھا اپنے وی لاگس کے اندر، اپنے ٹی وی ٹاک شوز کے اندر، لیکن کل وہ بھی موجود تھا، اور باجوہ صاحب بھی موجود تھے، اور بہت سے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو جسے کہتے ہیں کہ پس پردہ تھے، نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن کل وہ فیض حمید صاحب کی بھی عقل ہی کھل گئی کہ ایک پرسپشن پھیلایا گیا جناب ٹی وی کے اوپر کہ جب فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی سے، کہ عمران خان جو تھا ڈی جی آئی ایس آئی سے اس کو نہیں اتارنا چاہتا تھا، لیکن جب اتارا تو یہ محکمے کے اندر کی کارروائیوں کے اوپر اور محکمے کے اندر بھی عمل دخل عمران خان نے شروع کر دیا۔ یعنی کہ فوج کے اور عمران خان کے درمیان میں ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور کی جاتی رہی، جس میں کافی حد تک کامیابی بھی مل گئی۔ یعنی کہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے حافظ صاحب، وہ عمران خان کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ جتنی بھی جگہ پہ انہوں نے دورے کیے کوروں کے، تو ادھر باقاعدہ افسروں کو یہ بریفنگ ہوتی تھی، یعنی کہ یعنی جہاں پہ انہوں نے اسپیچ کرنی ہوتی تھی تو وہاں پہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو یہ افسران کو اور جونیئرز کو یہ باقاعدہ ایک میسج کنوے کیا جاتا تھا کہ آپ نے عمران خان کا نام نہیں لینا، کیونکہ حافظ صاحب کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ عمران خان تو مجھے چاہتا ہی نہیں تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں حافظ صاحب کہ آپ کو باجوہ اور یہ دوسرے بھی نہیں چاہتے، یعنی کہ کوئی آپ کو چاہتا ہی نہیں تھا۔ آپ کی تو ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی 27 تاریخ کو، آپ کی تو لاسٹ ڈیٹ تھی 27 تاریخ۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کے اس کی وجہ سے کہ یہ جناب وہ دھرنا لے کر آ رہا ہے راولپنڈی کے اندر انہی تاریخوں کو، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کھپلا ہو جائے، ایسا وہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے جو آرمی چیف جو نیا بنایا جائے گا وہ متنازع نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے آپ کا قرعہ نکل گیا، نہیں تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک پہلے نمبر کا جو سینئر ہوتا ہے وہ کبھی بھی آرمی چیف نہیں بنا۔ ضیاء الحق کو دیکھ لیں کون سے نمبر سے اٹھایا گیا، اور باقی کو بھی آپ دیکھ لیں۔ تو یہ جو پرندہ آپ کے سر پہ بیٹھا ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے بیٹھا ہے، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آپ کے ذہن کے اندر جو باتیں
پھر وہی والی بات کروں گا کہ آپ حافظ ہیں اور آپ ان چیزوں کو دیکھیں. 22 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, 22 کروڑ عوام, کیونکہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ لوگ یہ کرتے رہے ہیں. آپ بنتے ہی آرمی چیف اس لیے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام کریں. آئی ایس آئی کے اندر باقاعدہ ایک سیل ہوتا ہے گا کہ جو نام کیا جاتا ہے, یہ جو سیاست کے اوپر نظر رکھتا ہے, جس کو کیا کہتے ہیں کہ سیاسی سیل کہتے ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں؟ جتنی بھی حکومتیں, یعنی کہ دیکھیں جب نواز شریف کو نکالا گیا تو نواز شریف بھی یہی کہتا تھا کہ جناب مجھے جو ہے آرمی نے نکلوایا. ذوالفقار علی بھٹو آپ کے سامنے ہے, نواز شریف کو 2 دفعہ یعنی یہ جو نااہل کر کے اور چور اور ڈکیت ثابت کر کے جب نکالا تو وہ پھر بھی آرمی کے اوپر وہ لگاتا تھا. وہ تو یہ نہیں کہتا تھا کہ جناب مجھے ججوں کے فیصلے, کیونکہ ججز کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ متنازع کیوں ہیں کہ اس کے اندر آپ لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے. یہ جو چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کے فون کے اوپر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتی ہیں. ان کا ذاتی کوئی وہ نہیں ہے, نہ ان کو ملک کی فکر ہوتی ہے نہ اس کی فکر ہوتی ہے. یہ جہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ لالچ دیکھتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں, اور ہر چھوٹی پارٹی جو ہوتی ہے ہر 4 مہینے کے بعد وہ ناراض ہونا بھی اس لیے شروع ہو جا سکتی ہے, لوٹو اور لوٹو اور لوٹو. بہرحال بات میں آپ کو بتاؤں کہ خواجہ سعد رفیق, ویسے تو میں اس کو خواجہ سرا کہتا ہوں, اس کیا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جناب میرے پاس جو محکمے ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اور آج وزیر داخلہ جو ڈرگ اسمگلر ہے, ہیروئن فروش ہے, جو پاکستان کا موجودہ وزیر داخلہ ہے, آج اس کا بیان آیا ہے کہ جناب ہمارے پاس ادائیگیوں کے پیسے نہیں رہے. غلام اسحاق ڈار صاحب, ڈالر ڈکار اسحاق ڈار کہتا ہے کہ نہیں جی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اکانومی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. کون سا اکانومی کے لیے تم کام کر رہے ہیں؟ تم نے کس دور میں اکانومی کے لیے کام کیا تھا؟ تو نون لیگ کے وزیروں کی رانا یعنی کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف اور سعد رفیق. خواجہ آصف کہتا ہے کہ تیل ہی نہیں ہے گا, ہو سکتا ہے کہ ملک میں بلیک آؤٹ کرنا پڑے. یہ خواجہ آصف کا بیان ہے. تو بات ایسی ہے کہ یہ خود بھی اب ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل گیا. لیکن اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ الیکشن کا ان کو کہہ دیا گیا, اور آرمی چیف جو حافظ صاحب ہیں وہ بھی اب یہی چاہ رہے ہیں کہ یار کسی طریقے سے ہمارے اوپر جو ایک بدنما داغ لگ گیا یہ اتر جائے. اس لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک آرڈر کنوے کر دیا گیا ہے, اور الیکشن کمیشن کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں, آپ کوئی عذر نہیں ہوگا. لیکن یہ جو کمپنی ہے, امپورٹڈ سرکار ہے, مراسلہ سرکار, یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جی الیکشن میں تو اب ہم نے جانا ہی جانا ہے, بائی ہک بائی کروک جیسے بھی کریں ہم نے جانا ہی جانا ہے. یہ ہم کہتے بھی رہے تو اب کوئی ہماری بات سننے کے لیے نہیں. لیکن کیوں نہ ہم سیاسی شہید بن کے عوام کے پاس جائیں, ہم کوئی ایسی حرکت کریں کہ ہمیں کسی ڈنڈے کے زور سے اتارا جائے. عمران خان کو گرفتار کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے, اور شاید عمران خان کو گرفتار بھی کر لیا جائے. میں مختلف لوگوں سے یہ بات سن رہا ہوں, لیکن یہ عمران خان کو گرفتار نہیں کریں گے. اگر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح طیب اردگان کا ایک واٹس اپ میسج چلا تھا اور اس کے بعد جو تھی پورا ترکی جو تھا وہ سڑکوں کے اوپر کھڑا تھا, تو یہ رول ماڈل پاکستان میں بھی اس کی تیاری کر لی گئی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر بھی پھر یہی ہوگا. اور اگر اس طرح کا کوئی ہو گیا, کیونکہ میں فیس بک کے اوپر میرے تقریباً کوئی 2000 سے زیادہ فالورز ہیں, اور وہ یہ چیز بھیج رہے ہیں کہ جناب ہم باہر ہوں گے, ہم خان کے ساتھ ہوں گے. تو مسئلہ یہ ہے گا کہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت انہوں نے کر دی, کیونکہ بڑی حرکتیں کر چکے ہیں, لیکن اگر اس قسم کی کوئی حرکت انہوں نے کر دی تو کیا ہوگا, تو یہ سوچنے کے بعد دل کانپ جاتا ہے. بہرحال اب آتے ہیں ذرا سا مہنگائی کی طرف, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک اس ٹائم آٹا دستیاب نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً میں نے مہینہ پہلے اپنے وی لاگ کے اندر کہا تھا کہ آٹے کا شارٹ ہے گا پاکستان کے اندر.
اور یہ شارٹ اتنا زیادہ آٹا شارٹ ہو چکا ہے کہ میں جدھر رہتا ہوں میرے گھر کے قریب ہی آٹے کا مل ہے، لیکن اس آٹے کے مل کے اندر گندم ہوگی تو آٹا بنے گا نا، اور جو بنتا ہے وہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں حاجی سب سے زیادہ ہے، اور جتنے آٹے کا کاروبار کرتے ہیں تقریباً سارے کے سارے 99.9% حاجی، تو وہ جو حاجی صاحبان ہوتے ہیں ان کو پیسے کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے رمضان میں جا کے عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اگر وہ کوئی آٹا بنتا بھی ہے تو وہ ڈیلر حضرات جو ہیں، وہ جو حاجی صاحب ہوتے ہیں وہ پہلے ہی موجود ہوتے ہیں ادھر، اور انہوں نے جناب کے مل والے یہ بتاتے ہیں، بلکہ دوسرے بھی یہ بتا دیں جی یہ تو ان کے لیے بن رہا ہے اور یہ ان کا آٹا ہے، انہوں نے ایڈوانس میں پیسے دے دیے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، بھوک بھی کبھی ایڈوانس خریدی جاتی ہے؟ بھوک تو بھوک ہوتی ہے۔ کل ایک مزدور طبقے کا ایک شخص 10 کلو کا آٹا لیتے ہوئے غالباً منڈی بہاؤدین ہے یا کوئی ایسا علاقہ ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں لگ رہا، ادھر وہ لوگوں کے ہجوم کے پیروں کے تلے آ کے مر گیا، کچل کے وہ اس نے جان فانی سے رخصت ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اب جنت کے اندر بیٹھا ہوا حوروں کے ہاتھ سے روٹی کھا رہا ہوگا، یہ میرا یقین ہے، اس لیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھی کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو پوچھ گئے تجھ سے ہوگی۔ تو آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، شرباز شریف، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، یہ جتنے بھی 75 76 78 وزیر ہیں، انشاءاللہ میرا یہ وہ ہے گا کہ کل جو شخص بھوک کی وجہ سے، آٹے کی وجہ سے مرا ہے، تو ان کی قبر کے اندر جو ہے وہ ایک ایک بچھو پیدا کریں گے، اور یہ دوزخ کے اس حصے کے اندر جائیں گے۔ ویسے یہ بات شاید اسلام کے خلاف ہو یا روایت کے خلاف ہو، لیکن یہ میرا ماننا ہے، کیونکہ قرآن شریف کے اندر ہے کہ رشوت لینے والا، یعنی کہ کسی قسم کی بھی اس قسم کی چیز کے اندر چوری چکاری جو بھی ہے اس کی بخشش نہیں ہے، باقی اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے تو وہ ان کا کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔